السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پہلی تعلیم کا جو ویڈیو تھا اس کو دیکھا اور اس کو لائک بھی کیا اور سبسکرائب بھی کیا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تعلیم یہ صرف معلومات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم ہے یہ ہدایت والا عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس تعلیم کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو فائدہ ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنی بگڑی ہوئی زندگی سے، اپنی خراب زندگی سے توبہ کی اور اچھے انسان، اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے مقبول بندے بن گئے اور اللہ کے رسول کے سچے پکے محبت کرنے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے بن گئے۔ تو اس لیے محترم حضرات و خواتین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تعلیم کو آپ مکمل دیکھیں، اس لیے کہ جو کام مکمل ہوگا جب ہی اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے اس تعلیم کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو آل پر کلک کریں۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گا، اور ہماری جو کوشش ہے کہ تعلیم ہر مسلمان کرنے والا بن جائے، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، تو اس میں آپ بھی حصے دار بنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کو اس تعلیم میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی لگی تو ضرور کامنٹ کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ وہ بھی کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے میں آخر میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کریں۔ یہ تعلیم ایسی نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کاموں میں رہتے ہوئے اس کو ایک نظر میں دیکھ لے، تھوڑا سا وقت فارغ کریں۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، تو جو کام ہماری زندگی کو بدلتا ہے، جو تعلیم ہماری زندگی کو اچھی بناتی ہے، جس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت بھی اچھی بنتی ہے، تو ایسی تعلیم کو ہم تھوڑا وقت فارغ کر کے سنیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تعلیم کے فضائل میں آتا ہے، جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے اور برکت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات اس اہمیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس تعلیم کو سنیں انشاءاللہ۔ ہمیں بھی اس سے ہدایت ملے گی، ہمیں بھی اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی، اور ہم جن کو شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ بھی سیدھے راستے پر آئیں گے، تو وہ جتنا بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ ہمارا کام کوشش ہے، باقی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ہم تعلیم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی تعلیم ہے حکایت صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر، دین کے واسطے تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو دور کی بات، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے، ہم جیسے کمزور مسلمانوں سے مشکل ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو الگ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اس کتاب میں چند قصوں کو مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے شروع کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، یعنی لوگوں کو اسلام، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے علاوہ اور تھوڑے سے ایسے لوگ بھی تھے
جو مسلمان تو نہیں تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر مکے کے کافر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی اچھے دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو، لوگوں کو اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں ثقیف نام کا بڑا خاندان ہے، اگر وہ خاندان والے لوگ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے بات کی اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف ان کو بلایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دے دیا اور بہت ہی بے رخی، بے توجہی اور برے اخلاق سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، اچھی بات کریں گے، مگر ان میں سے ایک سردار بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے بولا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو حقیقت میں نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو کر اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے۔ جب اور لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل نا امید ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے شریر لڑکوں کو، جو روڑی قسم کے ہوتے ہیں ہر جگہ، ایسے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اس لیے کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے نکلنے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب طائف شہر سے بہت دور تک آ گئے تو ان شریر لڑکوں نے بھی پیچھا چھوڑ دیا تو حضور کو اطمینان ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ تو محترم حضرات و خواتین، یہ واقعہ بڑا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ واقعے کے 2 پارٹ بنے، 2 حصے بنے۔ تو اس کے بعد حضور نے اللہ سے کیا دعا مانگی، اس کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے نبی کو نبی بنایا اور لوگوں کو اسلام، ایمان کی طرف بلانے کی ذمہ داری دی تو ہمارے نبی مکے میں لوگوں کو جمع کرے اور ان کو اسلام اور ایمان کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو بہت تھوڑے ادنا مسلمان بنے، بہت سے ادنا مسلمان بنے نہیں، انکار کردہ۔ تو جو انکار کرنے والے کافران تھے انہوں ہمارے نبی کو بھی ستاتے تھے اور صحابہ کو بھی ستاتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام میں آنے دیتے نہیں تھے۔ تو اس لیے ہمارے نبی یہ خیال کرے کہ طائف ایک بڑا شہر ہے، وہاں ثقیف نام کا ایک بڑا خاندان ہے، بہت سے لوگ ہیں انہوں، اگر
ہمیں ان کو جا کو اسلام کی دعوت دیے، اگر انہوں مسلمان بن گئے تو مسلمانوں کو ایک طاقت مل جاتی ہے اور یہ تکلیفوں سے بھی ہمیں بچ سکتی ہیں۔ تو بول کو ہمارے نبی ہے نا طائف کو گئے، سب سے پہلے وہاں کے جو سرداران تھے وہ طائف کے، ان سے بات کرے، ان میں سے کون بھی ہمارے نبی کے بات کو مانے نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی کیا کرے، جو گاؤں کے لوگ تھے ان سے بھی بات کرے، تو انہوں بھی کون بھی ہمارے نبی کے بات کو مانے نہیں۔ تو پھر ہمارے نبی سے بولے کہ تمہیں ہے نا فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ تو ہمارے نبی ہے نا مایوس ہو کر وہاں سے نکلنے لگے، تو انہوں ہمارے نبی کے پیچھے گاؤں کے جو روڑی قسم کے آدمیاں تھیں ان کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا ڈالے۔ تو انہوں ہمارے نبی کو کیا ہے مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے جسم سے خون نکلا اور وہ خون جوتوں میں جمع ہو گیا، جوتے ہے نا خون سے رنگین ہو گئے۔ تو جب ہمارے نبی طائف سے بہت دور آ گئے تو وہ شریر لڑکے ہمارے نبی کا پیچھا چھوڑ دیے۔ تو ایک جگہ ہمارے نبی کو تسلی ہوئی، تو ہمارے نبی ہے نا اللہ سے دعا کرے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں بتائیں گے۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ آپ اس تعلیم کو کیسے کریں، ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا اور آپ کو سمجھنے کے لیے ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز جب بھی ہم بھیجیں تو سب سے پہلے آپ کو ملے، تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں کون سی بات اچھی لگی وہ آپ کامنٹ کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔